الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عزتي وجلالي لأعذبه أحد تمسني باسمك في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف باواظب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام دوستوں بزرگوں بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء گرامی بے شمار، بے حد و بے انتہا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اسماء گرامی دو، ایک اسم احمد اور دوسرا اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دونوں اسماء گرامی کے حوالے سے گزشتہ دو جمعوں میں چند گزارشات عرض کی تھی، اور آج اسی عنوان کا آخری حصہ کہ ان دونوں اسماء گرامی کی خیر و برکات دنیا اور آخرت میں کیا حاصل ہو سکتی ہے، اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا. محترم سامعین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ذاتی اسماء گرامی کی گونج تو صدیوں سے ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں،
اربع خرب سالہ قول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ذاتی اسماء گرامی کی گونج رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور نبوت سے قبل تک کسی نے بھی نہ احمد نام رکھا اور نہ ہی محمد رکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ان دونوں ناموں کی گونج تو صدیوں سے، لیکن نہ ہی کبھی کسی نے رکھا ہے نام، نہ ہی کبھی کسی نے سنا ہے۔ انبیاء کرام میں اس کا تذکرہ ضرور رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو تاریخ کی معتبر کتابوں میں ہے کہ صرف 7 لوگوں کا نام محمد تھا، اور اس حوالے سے گزشتہ جمعے میں نے حدیث عرض کی تھی کہ اس کی وجہ بھی یہی کہ جب ان میں سے ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام محمد کیوں رکھا، تو پھر اس نے بتایا کہ میرے والد تجارت کی غرض سے ملک شام میں تھے۔ ایک عیسائی پادری راہب نے پیشین گوئی فرمائی کہ عرب میں مکہ میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، تو اس پیشین گوئی کے پیش نظر صرف 7 لوگوں کا نام محمد تھا۔ اور اسی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ علماء مفسرین محدثین محققین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص منت مان لے کہ اگر میرا بیٹا منت مان لے کہ اگر مجھے اللہ نے اولاد کی توفیق دی میں نام محمد رکھوں گا، اللہ ہر صورت میں اسے بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی گھر والی کے پیٹ کی طرف انگلی کے اشارے سے کہے کہ جو اس پیٹ میں اس کا نام محمد ہوگا، تو اللہ اس منت ماننے کی برکت سے اس کو بیٹا ہی دیں گے اور نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح گزشتہ جمعے کہ یہ بھی حدیث کہ اب ایک صحابی آئے، ان کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے، مر جاتے تھے پیدا ہونے کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی یہی علاج تجویز کیا کہ تم منت مان لو کہ جو بیٹا ہوگا اس کا نام محمد رکھو گی، تو اللہ تمہاری نسل میں بھی برکت دیں گے، اولاد میں بھی، مال میں بھی۔ تو معتبر کتابوں میں ہے کہ اس خاتون نے یہ منت مان لی، اللہ نے بیٹا دیا، نام محمد رکھا، اللہ نے مال میں بھی برکت دی، اولاد میں بھی برکت دی کہ بحرین کے اندر سب سے بڑا قبیلہ اس محمد نامی شخص کا تھا۔ یہ تو گزشتہ جمعے کا خلاصہ تھا۔ اس اسماء گرامی کی خیر و برکات کیا؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کی کتاب میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ان اسماء گرامی کی 4 فائدے ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا فائدہ کہ یہ دونوں اسماء گرامی مبارک ہیں، یعنی خیر و برکت کا ذریعہ۔ دوسرا فائدہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں اسماء گرامی یہ نام رکھنا یہ نافع فائدہ مند ہیں۔ اور تیسرا اس کا فائدہ بتاتے ہیں کہ دونوں اسماء گرامی رکھنا دنیا میں حفاظت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ 4 فائدے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں لکھا۔ دونوں اسماء گرامی احمد ہو یا محمد ہو، ان میں سے کوئی ایک نام رکھنا یا اپنی اولادیں تو دونوں نام رکھنا یہ مبارک بھی ہیں، نافع بھی ہیں، دنیا میں حفاظت کا ذریعہ بھی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ افضل الصلاۃ کتاب اس کے صفحہ نمبر 151 حافظ ابو النعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلیۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، حضرت نبیذ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت درج کرتے ہیں کہ حضرت نبیذ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تعالی عزتی وجلالی لأعذبه أحد تمسني باسمك في النار۔ یہ حدیث کی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت اور میرے جاہ و جلال کی قسم
جو شخص میرے محبوب کے نام پر اپنا نام رکھے گا میں ہرگز اس کو عذاب نہیں دوں گا، یعنی اسے جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ حدیث کے معتبر کتابوں میں ہے۔ اسی طرح علامہ ابو سفیان، اور ایک روایت میں ہے کہ علامہ اسماعیل، اور ایک روایت میں امام ابو یوسف رحمہم اللہ، ان تینوں کی روایات مدارج النبوہ صفحہ نمبر 246 پر درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو طلب کریں گے، بلائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ دیکھو تم نے نام تو رکھا میرے محبوب کے نام پر، لیکن تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی، لیکن اس نام کی وجہ سے آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں تجھے جہنم میں ڈالوں، لہٰذا مجھے میری عزت، میری کبریائی کی قسم، تو نے میرے محبوب کی محبت میں میرے محبوب کے نام پر نام رکھا، اس نام کی برکت سے میں تجھے معاف کرتا ہوں، تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں، جا جنت میں داخل ہوں۔ احکام شریعت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80 پر ایک روایت درج اور 81 پر حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی ایک ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں اور ایک ابن عمر سے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو روایت نقل کی حضرت تھانوی رحمہ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن دو شخص ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھی جاؤ، تمہاری زندگی میں کوئی نیکی تو نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، لیکن جاؤ میں تمہاری بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ دونوں عرض کریں گے باری تعالیٰ جب ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لطف و کرم کیوں؟ ہم تو جہنم کے حقدار ہیں لیکن آپ نے ہمیں جنت کا مستحق کیوں بنایا؟ حدیث میں کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے بندو جاؤ، مجھے میری عزت جاہ و جلال کی قسم، جن لوگوں کا نام میرے محبوب کے نام پر ہوگا میں انہیں بخش دوں گا، انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ تو ابن مسعود سے روایت، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو روایت احکام شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 صفحہ نمبر 81 کے اوپر، پہلی روایت 81 کے اوپر یہ والی حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ روایت نقل کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری محبت میں، میری دوستی میں، میرے ساتھ تعلق کی بنا پر اپنی اولاد میں سے کسی کا نام محمد رکھے گا یا احمد رکھے گا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ جو میری محبت میں، میری دوستی میں، مجھ سے تعلق کی بنا پر اپنی اولاد میں سے کسی کا نام محمد یا احمد رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ، وہ اور اس کی اولاد میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ کیسی زبردست حدیث ہے کہ اگر ہمارے بڑوں نے ہمارا نام نہیں رکھا تو ہم اپنی اولاد کے، پوتے کے، نواسے کے کسی نہ کسی کا نام رکھ کر اپنے لیے بھی جنت اور اس کے لیے بھی جنت بآسانی خرید سکتے۔ اور جو اگلی روایت ہے وہ اس سے بھی بڑی زبردست ہے، صحیح ستہ میں ہے وہ حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر لگا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تمام لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ جلد سے جلد حساب کتاب ہو اور ہماری پریشانی ختم ہو جائے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر لگا ہوگا، اللہ تعالیٰ ندا لگائے
کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو جاؤ. حدیث میں یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نام لیں گے میرا، محمد نامی جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کے سب اٹھیں گے اور جنت کی طرف دوڑ لگا دیں گے. اللہ کی ہیبت جاؤ جلال زوروں پر ہوگا. اللہ فرمائیں گے رک جاؤ، یہ اعلان محض میں نے اپنے محبوب کے لیے کیا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لوگ بوجھل قدموں کے ساتھ نا امیدی کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہوں گے، اللہ کی رحمت حق جوش میں آئے گی. اللہ اپنے محبوب کے امتیوں پر مہربان ہوں گے اور پھر اعلان فرما دیں گے جو تم نے میرے محبوب کی محبت میں میرے محبوب کے نام پر نام رکھا، اللہ کی ہیبت جاہو جلال کمزور پڑ جائے گا، رحمت حق جوش میں آئے گی. اللہ فرمائیں گے جاؤ محمد نامی سبھی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں. آقا کے نام میں اتنی پاور اور طاقت ہے کہ انسان کے پاس اعمال کچھ نہیں، صرف نام ہے. محشر میں گناہگاروں کے لیے دامن مصطفیٰ کا سہارا کافی ہے. محشر میں گناہگاروں کے لیے دامن مصطفیٰ کا سہارا کافی ہے. دامن مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے، ہمارے لیے نام محمد کا سہارا ہی کافی ہے. ہم تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھیں اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کا نام ضرور رکھیں. اور اگلی حدیث بنی اسرائیل کا واقعہ اور زبردست روایت ہے، یہ بھی صحیح ستہ میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص اس کا انتقال ہوا، انتہائی گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، اس کی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں، پوری کی پوری زندگی بدعمالیوں سے بھری ہوئی. جب اس کا انتقال ہوا متفقہ سبھی کی زبان پر یہ فیصلہ ہوا یہ شخص بدکار گناہگار. اس کی میت کو اٹھایا، بستی سے باہر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا موسیٰ بستی کے باہر گندگی کے ڈھیر پر میرا نیک پسندیدہ بندہ پڑا ہے، اسے اٹھاؤ، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤ. اور فرمایا سن لو جو بندہ بھی اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوگا میں ان کی بھی بخشش اور مغفرت کا اعلان کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بستی کے باہر اس گندگی کے ڈھیر تک پہنچے تو دیکھا وہی گناہگار بندہ جس کو سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر بدکار گناہگار سیاہکار سمجھ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ تو وہی بندہ ہے، یہ تو بدکار سیاہکار گناہگار ہے، اس کی زندگی بدعمالیوں سے بھری پڑی ہے، کوئی نیک عمل نہیں اور اس کی تجہیز و تکفین کا حکم. اتنا لطف و کرم کیوں اور یہ جنت کا حقدار کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ اے کلیم اللہ، بے شک یہ بندہ گناہگار تھا، سیاہکار تھا، اس کی زندگی بدعمالیوں سے بھری ہوئی، لیکن اس کے ایک عمل نے مجھے فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ کون سا پسندیدہ عمل ہے جو اس نے ہم سے چھپائے رکھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ یہ ایک مرتبہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے میرے محبوب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی آیا. اس بندے نے اس نام کو بار بار پڑھا اور پھر محبت نے اس نام کو چوما. یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، اس عمل کی وجہ سے میں اس کی بھی بخشش کا اعلان کرتا ہوں، جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اتنی پاور اور طاقت ہے کہ گناہگار شخص بنی اسرائیل کا بخشا گیا. میں اور آپ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بے شک ہم اعمال میں کمزور ہیں، ہمارے اعمال ہمارے پاس نیکیاں کچھ بھی نہیں، لیکن کم از کم ہم دکھاوے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو استعمال کرنے والے بن جائیں. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا خیر و برکت کے ذریعے اگر کوئی شخص دکھلاوے کے لیے بھی آقا کا نام پڑھتا ہے اللہ اسے بھی خوش ہوتے ہیں. اگر سستی میں غفلت میں سوتے میں بھی پڑھتا ہے، بے وضو بھی پڑھتا ہے، اللہ پھر بھی اس کو قبول فرماتے ہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ایسا پاور اور طاقت ہے.
اور جو شخص اس نام کی بے حرمتی کرے تو پھر اس کے لیے سزا بھی بڑی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ لوگ آقا کے نام پر مر مٹتے ہیں، اس لیے مر مٹتے ہیں کہ آقا سے محبت ہے، اور جو آقا کے نام کی بے احترامی کرے تو مسلمان اس سے نفرت کرتا ہے، اور نفرت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سفیر بنا کر خسرو پرویز بادشاہ اس کے پاس سفیر بھیجا اور خط لکھا، یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور پیغام بھیجا، دعوت تبلیغ کا حکم جاری فرمایا۔ جب سفیر یہ خط یہ پیغام لے کر اس خسرو پرویز کے دربار میں پہنچا، خسرو پرویز نے وہ خط پکڑا اور پڑھنا شروع ہی کیا۔ شروع میں ہی لکھا تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو بس وہ غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا، اور اس خط کو پھاڑ دیا یہ کہتے ہوئے کہ پہلا جملہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، ہم تو محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، یہ جملہ لکھا تو لکھا کیوں؟ اس خط کو پھاڑ دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس سفیر کو شہید کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ پیغام پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی، اے باری تعالیٰ، جس طرح اس خسرو پرویز نے میرے نام کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، تو اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر تاریخ میں دیکھا بہت جلد اس کی سلطنت کے ٹکڑے ہوئے اور وہ بھی برباد ہوا، جہنم واصل ہوا۔ کیوں؟ آقا کے نام سے اتنی نفرت تھی۔ قیامت تک جو بھی شخص آقا کے نام سے نفرت کرے گا، آقا کے نام کی بے حرمتی کرے گا، یا آقا کے نام سے محبت کرنے والوں پر ظلم و ستم کرے گا، یا ان کے ساتھ بے حرمتی کرے گا، دنیا تو جیسے کیسے گزر جائے گی، لیکن آخرت میں ان کا انجام اچھا ہونے والا نہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو آقا کے نام سے محبت کا کام کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل و جان سے بھرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو آقا کا نام ہے اور اندر کھاتے امریکہ، یورپ، اسرائیل ان سے محبت کے دعوے ہوں، تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں حقیقی آقا سے محبت کرنی ہوگی، اور جب آقا سے حقیقی محبت ہوگی تو پھر اس کا اثر ظاہر پر بھی ہوگا، اس کا اثر اعمال میں بھی ہوگا، اس کا اثر اولاد میں بھی نظر آئے گا۔ جس کو آقا سے محبت، آقا کے ناموں سے محبت، ان کی اولادوں میں دیکھیں گے کہ آقا کے نام موجود ہوں گے، اور جن کو آقا سے محبت نہیں، آقا کے ناموں سے محبت نہیں، تو جب اولاد ہوتی ہے تو میاں بیوی یہ سوچتے ہیں ایسا نام ہو جو کبھی کسی نے نہ لیا ہو، کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہو، اس کے معنی مطلب مفہوم کچھ بھی بنتے ہوں، تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ تو آج ہی سے ایک تو یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ اگر ہمارا نام نہیں رکھا گیا، ہم اپنی اولادوں کا نام آقا کے نام پر رکھیں، آقا کے یاروں کے نام پر رکھیں، صحابہ کے نام پر رکھیں، صحابیات کے نام پر رکھیں، اور اسی میں ہی خیر و برکت ہے۔ شخصیت کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے، بچے کے اوپر شخصیت کا اثر پڑتا ہے، اچھے نام رکھیں گے اچھا اثر پڑے گا۔ آخری حدیث بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اخذ الالواح وفی نسختها هدى ورحمۃ للذین هم بربهم یرهبون۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں حدیث نقل فرماتے ہیں، اخذ الالواح کہ موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو پکڑا۔ الواح جمع لوح کی، لوح کہتے ہیں تختی کو، یہاں سے مراد لوح محفوظ، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملتجی ہے باری تعالی، جب میں نے الواح کو پکڑا تھا لوح محفوظ میں تھی، موسیٰ علیہ السلام بھی اوپر، فرمایا جب میں نے الواح کو پکڑا، ان الواح میں، ان لوح میں، ان تختیوں میں نے کچھ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا اے موسیٰ کیا لکھا ہوا دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے باری تعالیٰ سب سے پہلی بات میں نے لکھی ہوئی یہ دیکھی، ایک لوح کو میں نے پکڑا اور اس میں دیکھا لکھا ہوا تھا کہ ایک امت ایسی آئے گی جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گی، یعنی خود بھی نیک کام کرے گی، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے گی،
خود بھی برے کاموں سے بچے گی، دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکے گی۔ اے باری تعالیٰ میری درخواست یہ ہے کہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ امت تو میرے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اور حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا باری تعالیٰ ایک اور لوح پر میں لکھا ہوا پاتا ہوں کہ ایک امت ایسی ہوگی جو پیدا تو سب سے آخر میں ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اے باری تعالیٰ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ پھر فرمائیں گے اے موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ امت تو میرے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ پھر بھی روایت میں آتا ہے ایک اور لوح کو پکڑا اور پھر عرض کیے باری تعالیٰ ایک امت ایسی ہوگی جو ساری کتابوں پر ایمان لائے گی، سارے پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لائے گی، گمراہ لوگوں کے خلاف جہاد قتال کرے گی، حتیٰ کہ دجال کو بھی قتل کرے گی۔ اے باری تعالیٰ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ امت تو میرے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پھر حدیث میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور لوح پکڑی اور فرمایا باری تعالیٰ وہ امت جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا وہ جب چاہیں گے قرآن کے جس حصے کو چاہیں گے تلاوت کریں گے، اجر و ثواب پالیں گے۔ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں ان کو اپنی کتابیں زبانی یاد نہ تھی، وہ زبانی نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ دیکھ کر تو رات زبور انجیل پڑھتے تھے، لیکن وہ امت جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا وہ قرآن کو بغیر کھولے پڑھیں گے اور صحیح پڑھیں گے اور اجر و ثواب پالیں گے۔ اے باری تعالیٰ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ فرمائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، وہ امت تو میرے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے موسیٰ علیہ السلام ایک اور لوح پکڑیں گے اور پھر کہیں گے اے باری تعالیٰ وہ امت جو صدقہ و خیرات انہی کے لوگ کھائیں گے۔ اس سے پہلے جو بھی صدقہ و خیرات ہوتا تھا اسے ایک اونچی جگہ پہ پہاڑی پر رکھ دیا جاتا تھا، زکوٰۃ ہو یا صدقہ و خیرات ہو، وہ مال کی صورت میں ہو، گندم کو صورت میں ہو، وہ اونچی جگہ رکھ دیا جاتا تھا۔ اگر آپ اس کو ختم کر دیتی یہ علامت ہوتی کہ اللہ کے ہاں زکوٰۃ صدقہ و خیرات قبول ہے، اور اگر آپ اس کو ختم نہ کرتی درندے چرند پرند کھا لیتے، انسان پھر بھی نہ کھا سکتے تھے۔ لیکن اس امت کے بارے میں کیا کہ زکوٰۃ صدقہ و خیرات انہی کے لوگ کھائیں گے، امیر لوگ زکوٰۃ دیں گے، غریب لوگ کھائیں گے۔ اے باری تعالیٰ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ فرمائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، وہ امت تو میرے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ایک اور لوح پکڑیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ وہ امت جو نیک کام کا ارادہ کرے گی اس پر بھی ان کی نیکی لکھی جائے گی، اور جب وہ عمل کریں گے بعض اوقات 10 نیکیاں لکھی جائے گی، بعض اوقات 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اے باری تعالیٰ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ امت تو میرے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آخری لوح پکڑی اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے باری تعالیٰ وہ امت مجھے دے دے جس امت کو ایک دوسرے کی شفاعت کا حق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے علاوہ جتنی بھی امتیں ہیں ان کو شفاعت کا، سفارش کا نہ دنیا میں حق تھا نہ آخرت میں حق ہوگا۔ اس امت کو اللہ پاک نے دنیا میں بھی سفارش کا حق دیا کہ ایک دوسرے کی سفارش اور شفاعت کیا کرو، جہاں کوئی غریب مجبور پھنس گیا ہے اس کی سفارش شفاعت کیا کرو۔ اور فرمایا آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شفاعت فرمائیں گے اس امت کے نیک لوگ اپنے دوسرے دوست احباب کی شفاعت بھی کریں گے، حفاظ، قراء، علماء یہ لوگ بھی شفاعت کریں گے، اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن اس امت کا خاصہ اللہ قیامت والے دن اس امت کو یہ انعام دے گے کہ یہ دوسرے لوگوں کی شفاعت کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ امت بھی مجھے دے دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ امت تو میرے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 200
123 और 24 के ऊपर ये रिवायत मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आखिर में क्या फरमाया, या लैतनी मिन असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए बारी ताला अगर ये उम्मत मुझे नहीं देनी तो फिर मेरी इल्तिजा, मेरी दरख्वास्त ये है कि तुम मुझे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दो। ये कितना बड़ा एजाज है। लेकिन ये जो एजाज हमें मिला ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्मे नबूवत के सदक़े मिला, और सिर्फ एक काम की वजह से मिला, और वो काम क्या है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और नेक काम करना, बुराई से खुद भी बचना, दूसरों को भी रोकना, आसान लफ्जों में दावत व तबलीग। और आप जानते हैं अगले महीने की 8, 9, 10 ऐसे ही 8, 9, 10 नवंबर को लाहौर रहमत का इज्तिमा आ रहा है, तो अभी से उसकी नियत भी करें और साथियों में तहरीक भी चलाएं। ये पुरअमन एहतजाज है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही तरीकों पर चलने वाले लोगों का इज्तिमा है। ये एहतजाज सिर्फ ये कि हम गुनाहों से बचकर नेकी की तरफ आ जाएं। ऐसा इज्तिमा, ऐसा एहतजाज अल्लाह को भी पसंद नहीं जिसमें किसी को नुकसान पहुंच रहा हो, जिसमें किसी को तकलीफ पहुंचती हो। बेशक सामने वाला तकलीफ पहुंचा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी गवाए, हमेशा तकलीफ बर्दाश्त की है, किसी को तकलीफ दी नहीं। और जिंदगी गवाह हमेशा कुफार ने मारने में पहल की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पहल नहीं की, बल्कि उसको बर्दाश्त किया है। मुसलमान वो है, आका से मोहब्बत करने वाला वो है जो किसी मुसलमान भाई को तकलीफ नहीं पहुंचाता। अगर दूसरे मुसलमान भाई की तरफ से तकलीफ पहुंच रही है वो उसको बर्दाश्त करता है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, दावत व तबलीग वाला काम, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाला काम, ये वो काम है, ये वो तरीका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अहले बैत, अइम्मा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन से चलता हुआ बर्रे सगीर, पाक व हिंद और फिर हमारे लाहौर तक गली गली, कूचा कूचा, बस्ती बस्ती, हर मस्जिद, मिंबर और मेहराब, पाकिस्तान हो, दुनिया के हर कोने कोने में ये काम पहुंचा है। लेकिन इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम इस काम को सीखें, इसमें वक्त लगाएं, फिर तरतीब समझ आए, इस काम को करना आसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये नियत जरूर कर ले कि जो इज्तिमा आ रहा है हम उसमें भरपूर शिरकत फरमाएं। जो कहा सुन अल्लाह समझने अमल की तौफीक दे।